یہ واقعہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک نہایت اہم لمحے کو بیان کرتا ہے، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک سردی، ایک بے چینی اور ایک پریشانی کا احساس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ سے نیچے اترے اور چل پڑے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کی طرف، جو اس وقت دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ہمدرد شخصیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے ڈھانک دو، مجھے ڈھانک دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر میں لپیٹ دیا اور محبت، شفقت اور ہمدردی کے الفاظ کہے۔ عام طور پہ لوگ گھبراہٹ میں مبتلا شخص کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھرپور اعتماد اور بھروسہ دیا، بلکہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حوصلہ افزائی بھی کی۔ آپ کے یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ آپ یتیموں کا خیال کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ مردوں میں سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ فیاض، مہربان اور با مرتبہ ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کی گواہی دیتے ہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غیر متزلزل ایمان اور نبی کریم کے ساتھ وفاداری کا بھی بہترین اظہار ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی اور دنیا میں وہ نور آیا جو رہتی دنیا تک قلوب کو منور کرتا رہے گا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ مزید بھی جاری رہا۔ ابتدائی چند وحیوں میں نئے مذہب کے بنیادی پہلوؤں پر بات کی گئی، جیسے کہ خدا کی وحدانیت، نبوت کا تصور، قیامت اور آخرت، بت پرستی کی نفی اور اخلاقی برتاؤ۔ مذہب کا بنیادی پیغام یہ تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سادہ سا پیغام تبدیلی کے بیج لے کر آیا تھا، جس نے مکہ اور جزیرہ نما عرب میں قائم طاقت کے ڈھانچوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، جہاں سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو عام کیا تو مکہ کے سرداروں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ آپ پر پتھر مارے گئے، آپ پر شدید ظلم کیا گیا، مگر آپ نے صبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں اہل طائف نے شدید تکلیف پہنچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے، تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں، مگر رحمت للعالمین نے رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، نہیں، ہو سکتا ہے شاید ان کی نسل میں کوئی ایمان لیا ہے۔ بات چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید ظلم و ستم کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو عام کیا تو سرداروں نے اس کی شدید مخالفت کی، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پوجا اور مکہ کے تجارتی نظام کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اسلام کے پھیلاؤ کا مطلب تھا کہ ان کے معبود جھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی طاقت اور دولت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس مخالفت نے مسلمانوں کو
بدترین ظلم و ستم سہنا پڑا، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی قبیلے کے تحفظ میں نہیں تھے۔ ہمارے نبی کو بھی دشمنوں کی طرف سے شدید ظلم، اذیت اور حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح مکہ عرب جزیرہ نما کے تمام قوموں سے آنے والے قبائل کے لیے حج کا بیرونی مرکز تھا۔ لوگ کعبہ کی طرف رجوع کرتے، خراج دیتے، قربانیاں دیتے اور اپنی دولت ان قبائلی سرداروں کو پیش کرتے جو اس مقدس مقام کو کنٹرول کرتے تھے۔ حج کا یہ کاروبار صرف عقیدت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ دولت اور اثر و رسوخ کا بھی ایک بڑا ذریعہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام عام کرنے کی اجازت ملی تو یہ پیغام موجودہ نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ اس پیغام کا مطلب یہ تھا صرف ایک ہی حقیقی معبود ہے اور اس کے علاوہ تمام بت اور معبود جھوٹے ہیں۔ اس مذہب نے ان تمام دیوی اور دیوتاؤں کو چیلنج کر دیا جنہیں مختلف قبائل پوجتے تھے، اور اس کے قبائلی سرداروں پر بہت بڑے اثرات بھی تھے اور جو اس نظام سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ اگر کوئی دوسرا معبود ہوتا تو حج کا یہ کاروبار، خراج کی وصولی اور بتوں کی دیکھ بھال کے لیے جو خراج، جو ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، وہ سب کا سب بیکار ہو جاتا۔ موجودہ نظام نے توحید کے پیغام کے خطرے کو محسوس کر لیا اور اسے دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کی طاقت اور لالچ کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند پیروکاروں پر سخت ظلم ڈھایا، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی قبیلے یا خاندان کے زیر اثر نہیں تھے اور اکثریت تھی ہی ان کی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم اور اپنے چچا ابو طالب کی زیر سرپرستی تھے، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں تھا کہ وہ مکمل طور پر محفوظ تھے۔ آپ کو مسلسل زبانی اور جسمانی تشدد، بائیکاٹ اور حملوں کا سامنا رہا، اور یہ سلسلہ تقریباً 13 سال تک جاری رہا۔ ہر دن ظلم، تشدد اور امتیاز میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ہر دن ان کی مخالفتوں میں تیزی آتی گئی۔ وہ ہر روز نئی اذیتوں اور نئے ظلم کا سامنا کرتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال 619ویں صدی عیسوی، جسے عام طور پر سال حزن بھی کہا جاتا ہے، اس سال نبی کریم کو بے مثال چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے، اور یہ دونوں آپ کی زندگی کے ناگزیر ستون تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بے پناہ ہمدردی اور محبت کی علامت تھیں، اور حضرت ابو طالب جو آپ کے مکمل طور پر محافظ تھے۔ انہوں نے آپ کو کئی دفعہ کفار مکہ کے ظلم سے بچایا۔ ان کی وفات نے نہ صرف یہ کہ آپ کو ذاتی غم دیا، بلکہ ان دونوں کی وفات نے رسول کریم کے مشن کو عارضی طور پر متاثر بھی کیا۔ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تو مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی، جو کہ ایک پڑوسی شہر تھا، اور وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔